لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اے اللہ، میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ اے موت، تو تب آنا جب میں سجدے کی حالت میں ہوں، تاکہ تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کرتے ہو، تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کی عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے
اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر بھی یاد رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ کل آپ جن کے لیے مذاق تھے، آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک ان پڑھ نہیں اٹھانا ہو۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ آپ محبت کی بات کرتے ہو، ہم بات ہی محبت سے کرتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ بہنیں تو ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتی ہیں، چلو آج ہم سب اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کے نصیب میں خوشیاں عطا فرما۔ بد دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ کچھ رشتہ دار بالکل کرونا کی طرح ہوتے ہیں،
ان سے مناسب فاصلہ رکھنے میں ہی آپ محفوظ اور پرسکون رہ سکتے ہیں۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔